الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اس زمین و آسمان بنائے، تاریکیاں اور روشنی پیدا کی، پھر بھی کافر اس کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور روشنی اور اندھیرا پیدا کیا، تو یہ پوری کائنات آ گئی نا، پوری دنیا میں یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، اس کا خالق ہے، اس کا مطلب پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ سورہ الانعام ہے اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا نام انعام اس لیے ہے کہ انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو۔ یہ جو 8 قسم کے جانور اللہ نے حلال کیے ہیں نا، بکری نر مادہ، بھیڑ نر مادہ، گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ، یہ 8 چوپائے اللہ نے حلال کیے، ان کا تذکرہ اس صورت میں، اس لیے صورت کا نام سورہ الانعام ہے۔ سورہ الانعام ان 5 صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورہ الکہف اور سبا فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت کا موضوع مکی صورتوں والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان، ربوبیت کا تذکرہ، اسماء کا تذکرہ، صفات کا تذکرہ، الوہیت کا تذکرہ، ایک اللہ عبادت کے لائق مستحق ہے، اس کے دلائل اور شرک کا رد اور اس کی مذمت، اور نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو بھیجا بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے، مسئلہ رسالت، اور اس کے بعد آخرت کا تذکرہ کہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے، یعنی کہ آخرت، اس کا تذکرہ اور اس کے اندر آنے والے حالات جو ہیں ان کا تذکرہ۔ یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ صورت کے اندر توحید بیان کرتی ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، میں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، مسجد مکرم ہیں، فراست کے امام ہیں، سات بلاغت کے بادشاہ ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف آئے نا، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے نا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے بغیر تیرا کوئی مشکل کشا نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو واضح کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، تم مجھے تانا دیتے ہو کہ کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں ہے اور ساتھیوں کے لیے پورا کھانا نہیں ہے، تو میں نے کہا ہے میرے پاس خزانے ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ دیتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، میرے ساتھی بھی کھاتے ہیں، نہیں ہوتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں تو تم مجھے یہ تانا کیوں دیتے ہو کہ تیرے جو ہے ماننے والے ان کے پاس اور آپ کے پاس کھانے کا پورا نہیں ہے؟ اور پھر میں نے کیا یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ جب میں نے یہ بات نہیں کہی کہ میں فرشتہ ہوں تو پھر تم مجھے کیوں یہ تانا دیتے ہو کہ تو کھاتا پیتا ہے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کہتا ہے میں رسول ہوں، اور پھر کھاتا پیتا ہے؟ تو میں نے کہا ہے میں فرشتہ ہوں، جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا فرشتہ ہونے کا تو تم مجھے یہ تانا کیوں دیتے ہو؟ اور پھر بھلا عالم الغیب، نبی تو کہے میں غیب نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نبی رسول ہے ہم تجھے نہیں مانتے، اور جو نبی رسول کا انکار کرے اس پر عذاب آتا، لا عذاب لا، اگر تو سچا ہے نبی تو پھر عذاب لا۔ تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ عذاب اور غیب کی باتیں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہے گا لائے گا، نہیں چاہے گا نہیں لائے گا، میرا اس سے کیا تعلق؟ میں تو نبی رسول ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے میں تمہیں سنا دیتا ہوں، تم مانو تمہاری مرضی، نہ مانو نہ مانو تمہاری مرضی، تم جانو رب جانے۔ جب میں نے یہ دعوے نہیں کیے تو تم مجھے کیوں کہتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دینے کے لیے پریشان نہ ہو، یہ جب تم کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، تجھے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس کی سب تعریف کریں. تجھے کہتے ہیں کہ یہ امین ہے، امانت والا. تجھے کہتے ہیں یہ صادق ہے، سچ بولنے والا. تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو بہت اچھا سمجھتے تھے. جب تو نے قرآن پڑھا، وہی سنائی، اللہ کا پیغام، پھر جھٹلاتے ہیں. اس کے مطلب تجھے نہیں جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ظالم. آج کل بھی جو قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں نا، جو قرآن حدیث پر چلتے ہیں اور رسم رواج شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث اصل دلیل ہے، عمل کہتے ہیں ہمارے کمزور ہوں گے، لیکن نظریاتی طور پر تھیوریکلی ہم صرف اللہ رسول کی بات مانتے ہیں. کیونکہ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں یار بات تو ان کی صحیح ہے، ویسے تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں ہمارے باپ دادا یا ہمارے علاقے یا برادری کے جو خلاف ہیں، یہ ٹھیک نہیں. تو ایک اوڑوں کر دینے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، نبی تجھے نہیں جھٹلاتے. آج کل بھی کہتے ہیں بندے بڑے چنگے نے، پر گلاں اور کرتے ہیں. تجھے نہیں جھٹلاتے، ظالم قرآن کی ایتوں کو جھٹلاتے. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انداز سکھایا قوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی. بابل کے رہنے والے عراق کے شہر کے، وہ ستاروں پر ایمان رکھتے تھے، چاند سورج کو دیوتے مانتے تھے. تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اسلوب اور طریقہ سمجھایا کہ اب ستارہ چمکا، ہاں رب ہے، ہاں رب ہے، بڑا چمک رہا ہے. پتہ ہے کہ یہ غروب ہو جائے گا تو پھر میں ان سے پوچھوں گا، ہاں رب ہے رب. جب یہ تو غروب ہو گیا، تو غروب ہونے والا تو رب نہیں ہوتا. ایسے ہی چاند، ایسے ہی سورج کے یہ دلیلیں تھیں. اللہ کہتا ہے جو ہم نے سکھائی، ورنہ ماد اللہ یہ نہیں جیسے لوگوں نے لکھا یا کہا کہ ابراہیم السلام کو پتہ نہیں چل رہا تھا، پہلے ستارے کو رب مان رہا تھا پہلے، اور پھر وہ چاند. انا للہ و انا. نبی رسول شروع سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے. یہ ان کو سمجھانے کے لیے، جیسے آج کل مباحث ایک قبر پرست کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے اچھا یہ مشکل کچھ ہے، ہاں یہ بگڑی بناتے ہیں، ہاں یہ بگڑی بناتے ہیں، اچھا چلو یہ مصیبت آئی ہے نا تو دور کرے گا بھی، ہاں مطلب کیا کہ نہیں ہوگی میں پھر اس سے پوچھوں گا. تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج ستارے کی پوجا نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، یہ دلیلیں تھیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی ان کی قوم کے خلاف. پھر انہوں نے دھمکی دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی طرف اپنا چہرہ متوجہ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، بغیر مثال اور نمونے کے. میں یک طرفہ ہوں، میں کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور نہ میں مشرک ہوں. اور تم مجھے ڈراتے ہو، کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. میں معبودوں سے، مشکل کشا درگاہوں سے کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے، میں کیوں ڈروں؟ اللہ طاقت والا ہے یا یہ؟ فَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، امن میں کون ہے دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ پر ایمان لانے والا، ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک اللہ پر عقیدہ رکھنے والا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ امن میں ہے. یا جس کو ہر طرف کا ڈر ہے، یہ چارپائی نہ الٹ دے، یہ گردن موڑ دے، ادھر سے یہ پریشان کرے گا، آج اس کی نظر دو، اس کا چڑھاوا دو، اس کا اس میں حصہ ڈالو، نہیں تو یہ کر دے گا. یہ امن میں ہے جو ایک اللہ پر بھروسہ، وہ امن میں ہے. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ امن میں ہے جو صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ملایا. صحابہ ڈر گئے یہ آیت سن کے کہ ظلم کا لفظی معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو غیر جگہ میں رکھ دینا. یہ تو کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے. کوئی نامناسب بات ہو گئی، کوئی تھوڑا سا کسی کا جو ہے لین دین ادھر آ گیا. وہ ڈر گئے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو. یہ ہدایت یافتہ یمن والے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا. آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، یہ ظلم عام ظلم نہیں ہے، یہ ظلم شرک ہے. وہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کا یہ معنی جو ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہوئی، یہ امن والے اور ہدایت یافتہ. پھر صحابہ خوش ہو گئے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور واقعی شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کا حق اس کو دینا، اس کا حق اس سے لے لینا، یہ ظلم ہے. اور جب اللہ کے ملاقبین، خالق مالک رازق، کھلانے پلانے والا، رات دل پیدا کرنے والا، ہمیں ہمارے باپ دادے کو
پیدا کرنے والا, ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول تصرف رکھنے والا, ہر چیز کا مالک, جب اس کا حق غلاموں کو, اللہ کے بے پاس بے کس بندوں کو, محتاجوں کو, فقیروں کو, کنگلوں مانگنے والوں کو دے دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. آگے اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا, 18 پیغمبر, 18 اور 18 کا یہاں اکٹھا ذکر ہے. ویسے اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا قرآن میں, 18 کا یہاں اکٹھا ذکر ہے, اکٹھا 18 کا. اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ نبوتوں والے, رسالتوں والے, کتابوں والے, یہ برگزیدہ ہستیاں لوگوں اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل میں ضائع برباد کر دیتا. تم کس باغ کی مولی, کس سمندر کی مچھلی ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا بیان کیا. لوگ کہتے ہیں یہ عذاب قبر کا ثبوت نہیں ہے, قرآن میں 7 آیتیں ہیں قرآن میں, قرآن مجید کے عذاب قبر کو ثابت کر رہی ہیں. ان میں سے ایک یہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو کہیں گے آج ہی تمہیں عذاب شروع ہوگا. یہ آج ہی جو شروع ہوگا یہ عذاب قبر ہے. وہ تو جہنم میں تو پھر بعد میں وہاں مداخلہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے جیسا ہدایت والا, ایمان والا, اور تیرے جیسا قادر الکلام اور پرکشش کلام والا, اگر تو بھی اکثریت کے پیچھے لگے تو یہ تجھے بھی گمراہ کر دیں گے. اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے. اب دیکھ لو دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے, جھوٹ غلط ہے. اب دیکھ لو دنیا میں سچ والے زیادہ ہیں کہ جھوٹ والے زیادہ ہیں؟ توحید والے تھوڑے ہیں اور شرک والے زیادہ ہیں. اکثریت ہمیشہ جو ہے وہ غلط پر ہوتی ہے اور غلط راستے پر ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اکثریت کو نہ دیکھو, تم یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے, اس کی پیروی کرو. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے, اس کا رسول کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, مارکیٹ کیا کہتی ہے, اخبار کیا کہتے ہیں, ریڈیو کہتا ہے, ٹی وی, یہ کیا بات ہے. لوگوں کی رائے دین نہیں ہے, اللہ رسول کی بات دین ہے. مسلمان جو ہے نا, وہ مسلمان ہے الحمدللہ, لیکن مسلمانوں کی رائے سوچ دین نہیں ہے. وہ جو سارے کہہ رہے ہیں, سارے کیا ہے, ساری دنیا اکٹھی ہو کے بات کہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی بات پر انسان ہو, ساری دنیا کہہ کے غلط, تو وہ انسان وہ ٹھیک ہے. یہ بات اللہ نے یہاں سمجھے. آگے اللہ نے مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے جانوروں میں, کھیتی باڑی میں حصے مقرر کیے ان کے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو بت تھے یہ کیا تھے, یہ اللہ کے نیک بندے بزرگ, ان کی تصویریں بنائی تھی, درگاہیں اور ان کے فوٹو بنائے ہوئے تھے. ہاں مکے والے رب کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ زمین آسمان بنانے والا رب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو, نیک بندوں کو اختیار دی ہوں. چنانچہ بیت اللہ شریف کے اندر جو 360 انہوں نے مورتیاں بت رکھے ہوئے تھے, ان میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی, اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی. وہ کہتے تھے یہ جو اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آگے کہی کہ نہیں, ایک اللہ کے آگے جھکو, ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو, ایک اللہ کے لیے دو اور کسی کے لیے نہ دو. یہ جو ہے نا سسٹم تھا ان کے اندر. تو وہ حصہ مقرر کرتے تھے چوپاؤں میں اور کھیتی باڑی میں. اور اللہ کہتا ہے عجیب بات یہ تھی, کہتے یہ کھیتی جو ہے نا یہ اللہ کی ہے, اور یہ کھیتی جو ہے نا یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا مشکل کشا عادت روا اللہ کے بندوں, یہ ان کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کھیتی ختم ہو جاتی نا جو ان کے اپنے معبودوں اور درگاہوں کے لیے تھی ختم, تو اللہ والی کھیتی سے ادھر حصہ دے دیتے. کہتے اللہ تو پھر اللہ ہے نا, مانتے تو تھے کہ اصل اللہ تو اللہ ہے, یہ غریب ہیں, فقیر ہیں, ان کو دے دو. اور اللہ کہتے ہیں جب اللہ والا حصہ ختم ہو جاتا تو پھر ادھر والوں ان کا حصہ ادھر اللہ کو نہیں دیتے. اللہ کہتا ہے سا ما یحکمون, کیسے برے فیصلے کرتے ہیں میرے بندے, میرے ساتھ کیا کرتے. تو چھپاؤں میں بھی حصہ رکھتے تھے اور کھیتی باڑی میں. اور اللہ معاف فرمائے کلمہ پڑھنے والوں نے جو شرک کیا, کلمہ گو مشرک, انہوں نے تیسرا کام بھی کیا, بچوں میں بھی حصہ رکھا. بچوں میں کتنے لوگ ہیں کہ یہ فلاں ہے, یہ پیران دیتا ہے, یہ فرید بخش ہے اور اس کی لٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس نے دیا ہے, وہاں جا کے اتنا بڑا ہوگا تو وہاں جا کے اس کے جو بال وہاں کٹوائیں. انا للہ و انا الیہ. انہوں نے کھیتی میں اور جانوروں میں حصہ رکھا. قرآن کہتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والوں نے آگے بچوں میں بھی حصہ جو ہے وہ رکھا ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے حق کا راستہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی, 2 دائیں کھینچی اور 2 بائیں کھینچی. میں یہ 2 شیطانی راستے ہیں, یہ دائیں اور بائیں بھی 2 شیطانی راستے ہیں.
اور جو سیدھی راہ پھر یہ آیت پڑھی اسی صورت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میری راہ سیدھی راہ ہے، دائیں بائیں شیطانی راستے ہیں، جو میں نے عقیدہ بتایا، جو میں نے نماز بتائی، درود بتایا، جو میں نے وظیفہ بتایا، شادی غمی کا طریقہ بتایا، جو میں نے رہن سہن بتایا، اسی پر چلتے آنا، مرنے کے بعد تمہاری میری ملاقات ہو جائے گی عہد کوثر پر، اور دوسرے راستوں کے پر نہ چلنا۔ اس کا مطلب ہے حق کا راستہ ایک ہے، گمراہی کے کئی ہیں، کیونکہ حق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ حق کیا ہے؟ جو رسول کہتا رسول تو ایک ہے۔ حق کیا ہے؟ جو قرآن تو ایک ہے، سورۃ نور تو ایک ہے، فاتحہ تو ایک ہے، سورۃ فرقان تو ساری دنیا میں ایک ہے، اور حدیث بخاری شریف پوری دنیا میں ایک ہے، مسلم شریف ایک ہے۔ اور جب بات ہے باپ و دادوں کی، برادری کی، رسم رواج کی، قولوں کی، فتووں کی، لڑیوں سلسلوں کی، نظام و دستوروں کی راہ کو، تو وہ آپ دیکھ لیں کتنے، تو یہ سارے فرقے ہیں، یہ راستے گمراہی کے زیادہ ہیں، حق کا راستہ ایک ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، نبی تو کہہ دے کہ اللہ نے وہ مجھے سیدھی راہ بتا دی ہے۔ وہ جو مانگی جاتی ہے نا سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، بتا ان کو کہ اللہ نے وہ مجھے سیدھی راہ بتا دی ہے۔ قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے وہ سیدھی راہ بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ٹھوس پختہ دین ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یہ صراط مستقیم۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھی کہا کہ تو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے پیچھے لگ۔ اور اللہ نے ہمیں بھی کہا، امت محمد کو بھی، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، امت محمد ملت ابراہیم کے پیچھے لگو۔ ہمارا پیغمبر بھی کہتا ہے کہ سیدھی راہ جو اللہ نے مجھے دکھائی ہے ملت ابراہیم ہے، وہ یک طرفہ تھا، ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا، وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا۔ لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر ہوں۔ کیا ہے ملت ابراہیمی؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، نبی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رکوع سجدے خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، دعا سورنا پکارنا، اور میری گریہ زاری منت سماجت، منسکی میری قربانیاں بکرے چھترے اور نظر نیاز چڑھاوے، محیایا میری پوری زندگی صبح شام رات دن، مماتی اور میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور قبر درگاہ کے لیے، نہ کسی زندے مردے کے لیے، میں پوری دنیا میں اعلیٰ افضل نبیوں رسولوں کا سردار، مجھے اللہ کہتا ہے کہ اپنا عقیدہ بتا دے، اور عقیدہ اس کا جس کا ان کے عقیدے سے ملے گا، جس کا عقیدہ محمد رسول کے عقیدے سے نہیں ملتا اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ ان کو بتا اپنا عقیدہ کہ میں محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت للہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، مرضی کا مالک ہے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کا چولہا چلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پا لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے دے پیغمبر کو دے دے۔ یہ صراط مستقیم ملت ابراہیمی ہے، یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اگلی صورت اعراف ہے۔ قرآن مجید میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، جنت والے اور جہنم والے، لیکن اس صورت میں تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ ہے، جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا، وہ جنت والے ہوں گے، اور جن لوگوں کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم والے ہوں گے، اور جن کے برابر ہوں گے وہ اعراف ہوں گے۔ اس صورت میں ان لوگوں کا تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے، شروع میں یہ یہاں ہوں گے، بعد میں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن پہلے جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور یہ یہاں درمیان میں ہوں گے۔ ان کا چونکہ یہاں تذکرہ ہے اور ان کا مکالمہ ہے آپس میں، جنتیوں کا اور ان کا اور جہنمیوں کا اور اعراف کا، اس لیے سورت کا نام اعراف ہے۔ اور اس سورت کے اندر یہ بھی مکی ہے، اس سورت کے اندر بھی وہ مکی صورتوں والا موضوع ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کے جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ خالق مالک رازق ہے، اس کی کھری سچی بات دنیا میں آنی چاہیے اور آئی ہے تو لوگوں کو وہ بات ماننی چاہیے نا، لیکن ہمیشہ لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں باپ دادا کا، وڈیروں کا، سرداروں کا نعرہ لگایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا،
کہ نوح کی بات نہ ماننا، وہ جو اپنے 5 بڑے ہیں نا، باسوا یعوس یعوق نصر، محبوب کے پیچھے لگو. اور بات آئی ابراہیم علیہ السلام کے دور کی، وہ آگے آ رہی، انہوں نے بھی کہا باپ دادا کی بات مانو. بات آئی یہود و نصارہ کی، آگے آ رہی ہے، انہوں نے بھی کہا باپ دادا کی بات آئی مکے والوں کی، انہوں نے کہا باپ دادا کے پیچھے فَإِذَا قِيلَ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، کہتے ہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے لگیں گے. آج بھی یہی مرض ہے اور یہی بیماری ہے حق سے دور رہنے کی. جب قرآن حدیث کی بات سنائی جائے، اللہ رسول جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے 2 ہے، قرآن ہے اور اس کی شرح حدیث رسول، کہتے ہیں ہم تو باپ دادا، ہم تو گلی محلے، ہم تو رسم رواج. یہ اصل گمراہی کی جڑ. اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے پیچھے لگو. آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا قصہ ہے، وہ پہلے بھی ہو چکا. یہاں اس بات جو بیان ہوئی ہے خاص طور پر سمجھنے والی وہ یہ کہ ان ظالم نے بہکایا، ہماری ماں اور باپ نے دانا کھایا تو ان کے نورانی لباس اتر گئے اور وہ ننگے ہو گئے. وہ ننگے ہو گئے، ننگے. وہ جنت امن والی سکون جو ہے جگہ، وہ رونا دھونا شروع ہو گیا. رونا دھونا جو امن والی جگہ جنت، جب وہاں نافرمانی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، غلط فہمی سے ہوئی. آدم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ پھل کھاؤں گا تو ہمیشہ یہاں رہوں گا. غلط فہمی کی وجہ سے تو پھر بھی نورانی لباس اتر گئے اور نافرمانی کی وجہ سے نتیجہ نکلا. تو دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر، اور صبح نافرمانیاں، شام کو نافرمانیاں، رات کو دن کو نافرمانیاں. اور زبان کے متعلق حدیث جو ہے اس کی نافرمانی، آنکھوں کے متعلق، کانوں کے متعلق، ہاتھوں کے متعلق، زبان کے متعلق، شکل صورت کے متعلق، مال کمانے خرچ کرنے کے متعلق، یہ بیٹی کے لباس کے متعلق، اور نافرمانی 20 سال 30 سال 40 سال بریک ہی نہیں لگ رہی. تو تسی کہو کہ ایتھے سکون ملے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. جنت امن والی سکون میں اگر رونا دھونا شروع ہو سکتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، نافرمانی سے، تو یہاں جان جان کے نافرمانی غلطیاں نہیں، غلطے کرے. اور پھر احساس، اگلی مصیبت ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو غلطی کر. زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، کرونا آ گیا، بیماریاں آ گئی، ہے کوئی اصلاح کرنے والا؟ تو اگر وہاں نتیجہ نکل سکتا ہے، یہاں اللہ نے یہ بات سمجھائی. اور پھر یہ بھی سمجھائے کہ جب یہ دونوں ننگے، ایک میاں تھا، ایک بیوی تھی، ایک خاوند ایک بیوی، کوئی بھی نہیں تھا تیسرا. یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہوں کو اتنی شرم اور حیا تھی. اولاد آدم نے جو نکال دیے، اب دیکھ لو سارا جو تمہارے سامنے ہے، مجھے کہنے صاحب ننگے، ٹیٹ لباس، باریک لباس، ننگے ہی ننگے، گھروں میں بھی ننگے، بازاروں میں بھی ننگے، ہر طرف ننگے، سارے جسم نظر آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابلیس نے پاپڑ کیوں بیلا تھا؟ لیوریما سواد، ان کو ننگا کرانا چاہتا تھا. ننگا، اس کا مطلب ہے یہ شرمگاہیں ننگی ہونی اور گندے لباس، لچر لباس، یہ تعلیم کے نام پر اور مسجد کے نام پر، بازاروں کے نام پر. دیکھو جہاں کو لباس کو صحیح ملتا ہے بھلا. بڑی سازش ہے غیر مسلموں کی کہ ان کو بس ایسے بنا دیں جیسے کہ ہم ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے، یہ جو سارے چل رہے ہیں اور یہ کمپنیاں اور یہ سارے بنا رہے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو یہاں کسی کی دشمنی ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، محلے میں یہ کہ میں تو ننگا کراں گا، پھر ننگا چادر لاندا ننگا کر. شیطان نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کروایا، اب اس نے پوری قوم کو ننگا کیا ہوا ہے. اللہ ماشاء اللہ، بس اللہ نے جن کو بچایا بچایا. مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی کپڑے پہنے ہوئے. تو قرآن حدیث میں اللہ نے فرمایا کتنے کپڑے پہننے والے ہوں گے، ننگے ہوں گے. سب کے آزاد جسم نظر آ رہے ہیں، مردوں کے اور عورتوں کے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی تھی کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا. 7 نبیوں کا تذکرہ ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. اور سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور عبادت نہ کرو. قوموں نے کیا کہا؟ کسی نے کہا تو بے وقوف ہے، کسی نے کہا تو گمراہ ہے. اور پیغمبر کا کتنا حوصلہ ہے. پیغمبر کہتا ہے لیس بی صفات، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر تباہ کیا. قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی. اللہ معاف فرمائے، جو گناہ جرائم ان میں تھے ایک ایک قوم میں، وہ ساری اس امت میں. وہ تمہارے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری ساری امت کو ایک ہی دفعہ تباہ نہ کرنا. اس وجہ سے ہم بچے ہوئے. آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیل سے تذکرہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو جادو ہے، ہم مقابلہ کریں گے. تو جادوگر لائے، انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو حرکت کرنے لگیں ایسے. اللہ تعالیٰ نے پھینک تو بھی اپنی لاٹھی. وہ لاٹھی پھینکی، سارا کچھ نگل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا جب اس نے سب نگل لیا تو فرعون کہتا ہے پکڑ اس کو ذرا بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اصل میں اس دور میں جادو جو تھا نا، جادو
اس کا بہت چرچا تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جس میں جادو کا توڑ ہے. اور یہ بات واضح ہے, جادوگر کیوں ایمان لائے؟ جادوگر اس لیے کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی, جبکہ معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. ان کی لاٹھیاں رسیاں جادوگروں کو اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی. قرآن کہتا ہے سحروا اعینا, آنکھوں پہ جادو کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصل سانپ بن گئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصی طور پر انعام کیا, کلام کرنے والا, اس کا تذکرہ ہے وہ طور پر. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا کہ آؤ تم ہدایت لے کے جاؤ ان کے لیے. انہوں نے پیچھے سے ایک بچھڑے کو معبود بنا, گائے. یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں اور یہودیوں کے ابل میں بڑی یاری ہے, ہندوستان اسرائیل کی بڑی یاری ہے. یہ بھی گائے کے پجاری, بچھڑے کے پجاری, ان کی یہ جو ہے نا آپس میں رشتہ داری بن جاتی ہے. یہ بھی بچھڑے کے پجاری تھے. اس لیے آگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, اور میں کہہ دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, نبی کہہ دے سسم اے لوگو, حاکم مقوم, خادم مخدوم, پیر مرید, امام مقتدی, شہری دیہاتی, بڑے چھوٹے, سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں. کسی کی نماز, نیاز, روزہ, حج, درود, وظیفہ, شادی, غمی, معیشت, معاشرت, شکل و صورت, اٹھنا بیٹھنا قبول نہیں جب تک پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام رسول کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد الستو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ساری مخلوق جتنی پیدا ہونی تھی نا, آدم کی پشت سے ان کو نکالا, ان کو شکلیں دی مختلف چونٹیوں کی طرح, ساری مخلوق کٹھی کی اور کہا الستو بربکم, کیا تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا واقعہ تو ہمارا رب ہے. پھر یہ وعدہ یاد کرانے کے لیے نبی رسول آئے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی, اور اس کو حق کی بات کرتے ہیں, تو سوچ سوچ کے کہتے ہیں یار بات تو تیری ٹھیک ہے, یہ وہ وعدہ بول رہا ہوتا ہے. دیکھو نا, آپ نے بچپن میں ایک آدمی دیکھا یا کوئی واقعہ دیکھا, 40-50 سال بعد وہی واقعہ منظر آپ کے سامنے آیا, تو آپ کو ایستا ایستا وہ یاد آنا شروع ہو گیا, کڑیاں ملنی شروع ہو گئی کہ ایسا پہلے کچھ ہوا تھا. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المولود یولد الفطرہ, بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانی و ینصرانی و مجوسانی, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ فطرت جو ہے نا ہر ایک کی, وہ یہی ہے. اب آپ کیا ہے, ابھی دیکھیں تھوڑی سی ٹھوکر لگی لوگوں کو, تو تم دیکھ نہیں رہے فطرت کی طرف آ رہے ہیں سارے. تو وہ یہ وعدہ ہے جو وہ لیا گیا تھا. میں نے اس لیے یہ بات کی کہ لوگ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ فائدہ کیا جی, پھر جب اس وقت لیا نہیں ہے. جب حق کی بات آتی ہے نا سامنے, قرآن حدیث کتنا بھی کوئی گزرے ہو, اگر وہ غور کرے نا تو ایستا ایستا, آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, یہ اصل میں وہی وعدہ ہے. اس میں آگے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. نبی ان کو کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. سو تعارف کیا تھے. اور ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب کی باتیں جانتا, لاستکثرت من الخیر, تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. کیونکہ انسان کو نقصان کیوں پہنچتا ہے, پتہ نہیں ہوتا نا. کیا رسول کی بیوی پر تہمت لگی, پتہ ہوتا کہ یہاں یہ مسئلہ ہوگا تو پہلے سے چکر نہ ہو جاتے اگر غیب جانتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ انہوں نے شہید کیے دھوکے سے لے جا کے. اگر پتہ ہوتا کہ انہوں نے یہ کر, تو اگر میں غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, اور میں غیب بھی نہیں جانتا. تو میں کیا ہوں, ان انا الا نذیر و بشیر, میں خوشخبری دیتا ہوں مومنوں کو جنت کی اور ڈراتا ہوں بروں کو جہنم سے. یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے دی ہے یہ بات, یہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو توجہ سے سنا کرو. یہ مکے والوں نے کہا کہ شور ڈالو, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. 3 باتیں انہوں نے کہی کہ جب قرآن پڑھا جائے نہ سنو, شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کے مقابلہ میں یہ سورۃ اعراف کی آیت آئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموشی اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیا جاؤ. تو یہ مکی صورت ہے اور اس کا جواب ان کو ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے کوئی تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ صورت مکی ہے, اور جن صحابہ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی حدیثیں بیان کی ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا, وہ مسلمان ہی مدینے میں ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ یہاں
یہ بات اگر ہوتی کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی تو نبی کبھی نہ 12 حدیثوں میں کہتا سورۃ فاتحہ پڑھنے کا، کیونکہ قرآن کی آیت کو جتنا نبی جانتے اتنا اور تو کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، تو پھر زور اثر میں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو اس وقت سورۃ فاتحہ کیوں امام کے پیچھے پڑھی جاتی؟ اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ امام کے سٹاپوں میں پڑھو۔ سنت طریقہ یہ ہے قرات کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں سٹاپوں میں پڑھ لو۔ لہذا یہ ہے سورہ فاتحہ سے نہیں روکتی۔ یہ اور بات ہے جس میں پہلے بتا چکا کہ پہلے سے ایک اپنا ذہن بنا لیا تو پھر آیت کا وہاں مفہوم ڈال دیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔